اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب فرمایا کہ دوست کس کو بناؤ؟ محل موالات۔ پہلے مضمون تھا ترک موالات، یہود و نصارہ سے مناصرت، استنصار۔ کون سے لفظ میں نے بولے؟ مناصرت، استنصار کا معاملہ نہ کرو، مناصرت کا معاملہ نہ کرو، استنصار کا معاملہ نہ کرو۔ اصل آیت کا مدلول یہ ہے، استنصار کا معنی نصرت طلب کرنا، مناصرت علی المومنین، مومنوں کے خلاف ان کی نصرت کرنا، اہل ایمان کے خلاف ان کا تعامل کرنا، اصل مدلول یہ ہے۔ اور ثابت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محبت مودت کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو جہاں پر فرمایا کس سے دوستی کرنی ہے؟ محل موالات۔ انما ولیکم اللہ، انما سوائے اس کے نہیں، ولیکم اللہ، ولی تمہارا اللہ ہے، برسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، وہ جو یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَالَّذِينَ آمَنُوا کے بعد آمنو کے کچھ اوصاف ذکر کیے، جو ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین بھی کہتے تھے قالوا آمنا، یہ اوصاف ذکر کیے تاکہ منافقین اس والذین آمنوا سے خارج ہو جائیں۔ یہ وہ قیود ذکر کی، کیونکہ منافق بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے، تو یہاں پر کیا ذکر کیا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ منافق نماز پڑھتے ہیں اور مومن نماز قائم کرتے ہیں، دونوں کا فرق ہے یا نہیں؟ منافق نماز پڑھتے ہیں اور مومن نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ قید اعتراضی ہے، منافق خارج۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور منافق تعویلات کر کے زکوٰۃ صدقات دینے سے بچتے ہیں، بخیل ہیں۔ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، منافق نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دینی پڑ جائے تو صرف ریاکاری کے لیے۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی لا یذکروا، ہاں ریاکاری، خالص بھائی دیکھیں بھائی صوفی بھی نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے منافق، تب بھی کیا ہوگا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ذرا خیال کرنا، ریاکاری، اپنا نام بنانا۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حال میں کہ یہ دل سے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، مومن نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور ریاکاری کے لیے نہیں، اپنا نام بنانے کے لیے۔ ہم راکعون، ہم خاضعون، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی
بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ دل میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتی ہیں، اور منافق نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان میں رکوع نہیں ہوتا، یعنی خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ اس حال میں وہ دو لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، بناوٹ اور سمار کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو ہے آیت کا سیدھا واضح ترجمہ۔ یہاں راکعون کا معنی آپ سمجھ گئے، خاضعون۔ اب ذرا ایک مسئلہ سمجھو مختصر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع شیعہ مذہب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے فتنے پیدا ہوئے تو شیعہ مذہب باب الفتن ہے۔ اسلام میں جتنی مصیبتیں آئیں اس کا اصل بنیاد اور اصل چیز ہے شیعہ فرقہ اور شیعہ مذہب، جو خالص یہود کی سازش ہے، اور بدقسمتی سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور اصل میں یہود کا یہ فرقہ ہے۔ شیعہ مذہب یہ اسلامی فرقہ نہیں، یہ خالص یہودی فرقہ ہے۔ اور یہودیت، جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں، ان آیات میں بھی پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جتنے منافقین تھے اکثر ان میں یہودی تھے۔ یہودیت نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو نقصان دیا، اور پھر باقاعدہ یہی تحریک جو چل رہی تھی جب خیبر سے بنو قریظہ اور بنو نذیر سے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرہ سے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس پر عمل کیا، اور جزیرۃ العرب میں کوئی یہودی باقی نہ چھوڑا، سب کو نکالا۔ تو اب پہلے جو ان کی ترتیب تھی اس میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، تو عبداللہ ابن سبا نے جو کٹر یہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور وہ خیبر، بنو نذیر، بنو قریظہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے مولویوں کو ذبح کیا اور ان کے علاقے خالی کروا دیے، اس کا بدلہ لینے کی سازش میں اور سکیم میں یہودیت نے روپ اختیار کیا اسلام کا، اور وہ عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے جو یہودی تھا، اور اس نے اس سکیم کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ اور یہ شخص ہے عبداللہ ابن سبا، شیعہ مذہب کا بانی۔ یہ پہلی اینٹ ہے۔ یہ میرے پاس ہے رجال کشی، یہ شیعوں کی اسماء الرجال کی سب سے اہم کتابیں، خود شیعہ مذہب کی چند کتابیں ان کی اسماء الرجال میں ایک رجال کشی ہے، ایک تنقیح المقال ہے، اس طرح کی چند کتابیں۔ یہ رجال کشی اسماء الرجال میں شیعہ مذہب کی سب سے فائق اور معتبر کتاب۔ اس میں خود کشی لکھتا ہے اسی بات کو عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے۔ پوری اس کی ڈیٹیل اس نے دی۔
کہتا ہے وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا كَانَ يَهُودِيًّا، بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا کانا یہودین، یہ یہودی تھا، فاسلم، یہ اسلام لایا، ووالا علی، اس نے حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا، والا علی، وکانا یقول، اور تھا کہتا وہو علی یہودیتہ، اس حال میں کہ وہ اپنی یہودیت پر تھا۔ جب یہ یہودی تھا تو یہ یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا کہ وصی موسیٰ، یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ کے وصی ہے، وصی یعنی جن کی خلافت کی حضرت موسیٰ نے وصیت کی تھی، بالغلب، غلب کے ساتھ، فقال فی اسلامی ہی، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے اسلام میں یہ بات مشہور کی، فی علی، علی کے بارے میں، یعنی جو یہودی تھا تو عبداللہ ابن سبا کہتا تھا کہ یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ کے وصی ہے، اور جب یہ اسلام کے رنگ میں آیا تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی یہ نبی پاک کے وصی ہے، علی وصی و رسول اللہ، یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ عبداللہ ابن، بولو شابش، وہ پچھلے عراق والے بھی بولے، کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا، یہ وہ یہودی تھا، سب سے پہلے نعرہ لگانے والا کہ علی کیا ہے؟ وصی و رسول اللہ۔ آگے ذرا دیکھنا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی، یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ قول مشہور کیا کہ علی کی امامت فرض ہے۔ عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کی فرضیت کا قول کیا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور یہ عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے جس نے ابو بکر، عمر، عثمان سے دشمنی کو ظاہر کیا، برات ظاہر کی، دشمنی ظاہر کی، اور کفرہم، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی تکفیر کی اس شیطان نے۔ فَمِنْ ہِنَا، اگلی بات بہت مزیدار ہے، کہتے یہی وجہ ہے کہ من خالف الشیعہ، قال من خالف الشیعہ، کہتے یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الجہودیت، کہ شیعہ اور رفض کی اصل دادی یہودیت ہے۔ یہ خود کشی، رجال کشی، شیعہ محقق اور مجتہد وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کا قول کس نے کیا؟ بولو شابش، کس نے کیا؟ عبداللہ ابن، سب سے پہلے ابو بکر و عمر عثمان کی دشمنی کس نے ظاہر کی؟ عبداللہ ابن سبا، دو، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی تکفیر کس نے کی؟ عبداللہ ابن سبا، اور سب سے پہلے امامت کا عقیدہ کس نے گھڑا؟ عبداللہ ابن سبا۔ کتنے نکات آگے؟ چار۔ کتنے نکات آگے؟ چار۔ پھر کہہ لو، ان کو ذرا ذہن میں رکھ لو کہ سب سے پہلا شخص جس نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا قول کیا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ سب سے پہلے جس
جس نے حضرت ابو بکر و عمر سے برات کا اعلان کیا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ سب سے پہلے ابو بکر و عمر کی جس نے تکفیر کی وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ سب سے پہلے جس نے عقیدہ امامت کی بنیاد رکھی بے فرض امامت علی وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ چار چیزیں، ان کا بانی کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا۔ اور عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ کانا یہودین، کانا یہودین، یہ یہودی تھا۔ اور یہ بس ذہن میں رکھنا، یہ شیعہ مذہب کا بانی اور پہلی اینٹ ہے۔ اس سے ذرا یہ بھی سوچتے ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں پرانے شیعہ اچھے تھے، یہ پرانا نہیں پہلا شیعہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا اتنے یہ پہلا شیعہ، اور اب شیعوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ ابن سبا یہ کوئی شخص نہیں تھا، یہ ہمارے خلاف سٹوری بنائی گئی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سبا کوئی کردار نہیں، کوئی شخص معین نہیں، تو یہ ہے رجال کشی ایک۔ اور ہماری کتب اہل سنت کی البدایہ بھی اور ابن اسیر بھی، الکامل ابن اسیر اور تاریخ کی سب معتبر کتابوں میں اس عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ بعض روایات احادیث سے مراد آثار صحابہ، کیونکہ یہ تو حضرت عثمان کے زمانے کا آدمی ہے، آثار صحابہ میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم ارخاء العنان کے طور پہ کہتی ہیں بھئی خدا کے لیے بعض باتیں ہوتی ہیں الزامن۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ بعض باتیں ہوتی ہیں حکایتاً، کسی کے قول کی حکایت کی جاتی ہے۔ مثلا میں نے چند دن پہلے ایک روایت پر گفتگو کرتے ہوئے غیر مقلدین اور بعض اہل بدعت کی طرف سے لفظ بولا کہ وہ کہتے ہیں یہ روایت آئی ہے بخاری میں۔ یہ قول کیا تھا؟ بطور حکایت کے کیا لفظ بولا کہ وہ کہتے ہیں یہ بخاری میں آتی ہے۔ تو اب بھی غیر مقلدین کو سن لیں، وہ بخاری کو کیا بولتے ہیں؟ بخاری۔ حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث میں آیا، اور گجرا والا اور ان ایریوں میں جہاں اہل حدیث زیادہ ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں، عوام الناس ان کی زیادہ، مجھے کہتی ہے اور جی بخاری میں آ گیا۔ تو میں نے ان کے قول کی حکایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں آیا، اور بعض ایماندار لوگوں نے وہ میرے ذمہ لگایا کہ یہ جی بخاری کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے بخاری کو بخاری، تو یہ بخاری کی توہین ہو گئی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور حسد سے محفوظ رکھے۔ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ حکایت القول کا حکم اور ہوتا ہے، امام بخاری یا صحیح بخاری کی توہین وہ کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، یہ تو ہم 21 سال سے بیان کر رہے ہیں ہر منکر حدیث کے مقابلہ میں۔ تو وہ قول میں نے بطور حکایت ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں بخاری میں آیا، تو بعض ہمارے دوستوں نے اس کو میرے ذمہ لگایا کہ یہ بخاری کو کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری۔ تو آپ بھی خیال کرنا، بعض اقوال حکایتاً ہوتی ہیں، کالا فرعون، کالا فلاں۔ اب کوئی آج کل کا محقق اٹھے اور کہے دیکھو قرآن نے بھی حضرت موسیٰ کو مسحور کہا ہے اور حضرت موسیٰ پہ یہ الزام لگائے، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ قرآن حکایت قول فرعون کر رہا ہے، اس کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کذاب ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ تو اب کوئی آج کل جیسے تحقیق شروع ہو گئی، اس کو لے کے اٹھ جائے اور دیکھو جی قرآن نے بھی نبی پاک کو ساحر کہا،
کذاب کا توبہ 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 توبہ۔ اور پھر سب سے بڑی بے ایمانی یہ ہے کہ میرے اس کلپ کو بھی درمیان سے کاٹا گیا، حالانکہ اسی کلپ میں موجود ہے کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، اسی میں موجود ہے، اور اسی میں موجود ہے امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث۔ تو آگے پیچھے سے کاٹ کر کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور وہ لفظ جو تھا بخاری والا اس کو چلایا اور لوگوں کو دھوکہ دیا، تو وہ میرے بھائی وہ حکایت ہے، میں بخاری کو بخاری کہہ بھی نہیں سکتا، اور نہ میرے تصور میں کبھی آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں وہ بخاری کو بخاری کہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بخاری میں آ گیا، حدیث میں آ گیا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی خیال کرنا، اب پھر کلپ کاٹ کر ہمیں شیعہ نہ بنا لینا خدا کے لیے، ہم شیعہ کی تردید کرنے بیٹھے۔ تو یہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ اب دیکھو آج شیعہ میں یہ 4 باتیں موجود ہیں یا نہیں، جن کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی۔ یہ 4 باتیں شیعوں میں موجود اگر ہیں تو پھر تاریخی حقائق کو جھٹلانے کا فائدہ ہی نہیں، اور اگر ان 4 باتوں سے شیعہ علل اعلان برات کا اعلان کرے، ہم ان کو تانا دے نہیں چھوڑ دیں گے کہ تم سبائی ہو، عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہو۔ تو یہ 4 باتیں آج بھی شیعہ مذہب کی بنیاد میں ہیں، اور سارے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ اب یہ رجال کشی جو میں نے پڑھی، اس پر آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ والا علی، یہ والا علی کیا ہے؟ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، اور اس نے کہا کہ حضرت علی نے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ حلول کر کے آیا حضرت علی میں، اور حضرت علی کو اس نے الہ کہا۔ الہ عربی میں کہا جیسے آج لوگ کہتے ہیں فریاد رس داتا غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا، تو یہ پہلا شخص ہے عبداللہ ابن سبا جس نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، حضرت علی کو مشکل کشا حاجت روا کہا۔ یہ بھی یہاں رجال کشی میں موجود ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ایسے بکواس کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا اور استطابہ امیر المومنین فابا، حضرت امیر المومنین حضرت علی نے اس سے توبہ طلب کی کہ توبہ کرو، میں الہ نہیں ہوں، مشکل کشا نہیں ہوں۔ ابا، اس نے انکار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ، اس کو اور اس کے گروہ کو آگ میں جلایا، أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ۔ اور جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اس نے کہا پہلے تو کچھ شک تھا، اب تو مجھے یقین ہو گیا تو الہ ہے۔ کیوں؟ کہ آگ کا عذاب الہ کے سوا کوئی بھی نہیں دیتا، تو مجھے آگ میں ڈال رہا ہے، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو الہ ہے اور مشکل کشا ہے۔ یہ ہے شیعہ مذہب کی تاریخ میں۔ صرف آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کی خاطر یہ تمہید رکھی، ورنہ یہ رجال کشی کا صفحہ 85 ہے۔ یہی بات تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 184 پر موجود ہے، کامل ابن اسیر جلد 3 اور صفحہ 154 پر البدایہ والنہایہ صفحہ 167 جلد ہفتم میں 7ویں جلد، اور روضۃ الصفا شیعہ مذہب کی کتاب جلد 2 صفحہ 470 میں ناسخ التواریخ، یہ بھی شیعوں کی، اور انوار نعمانیہ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ 234۔ اسی طرح فراق الشیعہ
شیخ مفید کی اس میں ہے ہوا اول من اشار القول بفرض امامت علی، یہ پھیرا کچھ شیعہ، ان سب کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح بہار الانوار ملا باقر مجلسی جلد 15 صفحہ 122 وغیرہ پر تو یہ اور بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال سب سے پہلی بنیاد کہ حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کا قول یہ کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے۔ اہل اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب اس پر شیعہ نے آگے چل کے اس پہ بنیاد رکھی، یہ اصول کافی ہے، اس کی لمبی باتیں انشاءاللہ جب شیعہ رد شیعہ پر گفتگو ہوگی تو اس کی بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اصول کافی میں بنیاد رکھی گئی، ان میں سے پہلی بنیاد کہ عقیدہ امامت یہ اصول دین سے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ امامت کس سے؟ اصول دین سے۔ آپ بول نہیں رہے جو پچھلے بیٹھے ہو۔ عقیدہ امامت کس سے؟ اصول دین سے۔ یہ ایک بنیاد رکھی، اور پھر اہل تشیع نے اپنی تمام کتب میں یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی 12 امام یہ ہے منصوص من اللہ، اور امامت کے لیے شرط ہے کہ اس پر نص صریح موجود ہو، اور ہے بھی اصول دین سے۔ تو اس لیے یاد رکھنا اس مسئلہ میں اہل تشیع مدعی ہے کہ ان کے نزدیک امامت اصول دین سے ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امام منصوص من اللہ ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اصول دین کے اس بات کے لیے اہل سنت اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ وہاں نص درکار ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ کون سی نص؟ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ کوئی بھی اصل من اصول الدین نص قطعی الثبوت قطعی الدلالت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس مسئلہ میں مدعی کون ہے؟ اہل تشیع۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی کی امامت یہ منصوص ہے اور اصول دین سے ہے۔ پوری دنیا کے شیعوں کو، جہاں جامعۃ المنتظر سے لے کر قم تک کے شیعوں کو ہمارا پوری زندگی کے لیے چیلنج ہے کہ حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پر نص قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت بھی ہو، جرأت کرو اور پیش کرو۔ ایک نص لاؤ قطعی ثبوت قطعی دلالت، اور صرف پاکستان کے شیعہ نہیں، تمام عالم کے شیعہ وہ جمع ہوں اور حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پر ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ لیکن قیامت آ جائے گی، شیعہ ذاکر رو رو کے مر جائے گا، اور نص قطعی تو درکنار، حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پر نص ظنی و دلالت بھی کہیں نہیں مل سکتی۔ نص قطعی و دلالت تو دور کی بات ہے، اور خبر متواتر یہ تو دور کی بات، خبر باعث صحیح بھی حضرت علی المرتضیٰ کی امامت بلا فاصل پر نہیں مل سکتی۔ اور خبر باعث صحیح چھوڑو، حضرت علی کا اپنا قول دکھا دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول دکھا دو کہ انہوں نے اپنی خلافت بلا فاصل کا کبھی دعویٰ کیا ہو۔ حضرت علی سے نہیں ملتا، حضرت حسن سے دکھا دو، حضرت حسن سے نہیں ملتا، حضرت حسین سے، زین العابدین سے، یہ حضرت علی بھی ہمارے،
حسن حسین بھی ہمارے، زین العابدین بھی ہمارے، اور بعد والے بے شک تم لے لو۔ تو اس لیے یہاں نہ قول علی ہے، نہ قول حسن ہے، نہ فرمان حسین ہے، نہ فرمان زین العابدین ہے، ان میں سے کسی امام کا فرمان بھی نہیں۔ تو اب یہ اتنا بڑا دھوکہ اسلام کے نام پر، اور عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ چینل بنے ہیں، کوئی آیت کہیں سے پڑھیں گے، کوئی کہیں سے۔ ابھی تو ہم نے ارخاء العنان کے طور پہ کہا، ورنہ شیعہ قوم کا اس قرآن پہ ایمان ہی نہیں۔ یہ نمونے کے طور پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تفسیر کمی، یہ ان کا سب سے بڑا دجال کم کا، اور یہ ان کی سب سے پہلی تفسیر اور امہات تفاسیر میں سے ہے۔ اس کمی میں پوری تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں۔ اب وقت نہیں، یہ آئے گی بات انشاءاللہ قرآن کا موضوع، اور یہ تفسیر کتاب الصافی ہے۔ اس میں مقدمہ پورا ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اصلی نہیں، اصلی قرآن امام کے پاس ہے اور وہ غار سے لائے گا۔ اصلی قرآن میں 17,000 آیات تھی، اس قرآن میں 6,000 اور کچھ آیات ہیں، اور اصلی قرآن وہ ہے، اسی اصول کافی میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن وہ ہے کہ اس قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے، ایک حرف بھی اس میں معلوم ہوتا ہے، وہ عربی میں پھر نہیں ہوگا، نہیں تو حروف تاتی تو ہوتے چاہیے تھے، تو اللہ جانے وہ انگلش میں ہے یا کسی اور بولی میں۔ تو جب شیعہ اس قرآن کو مانتا نہیں تو نسکتی کہاں سے پیش کرے گا؟ نسکتی، شیعہ حدیث کا منکر، قرآن کا منکر، تو نسکتی کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں وہ بھی امام، جو امام تھا وہ بھی غار بھی ہے۔ اب تو نسکتی کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ قرآن اصلی نہیں ان کے نزدیک، حدیث حجت نہیں ان کے نزدیک، اور قول امام تھا، امام 12 تھے، قیامت لیٹ ہو گئی، ایک امام بیچارہ صدیوں سے ابھی غار میں بیٹھا ہے، اس تک نہ فون کا رابطہ ہے، نہ کوئی وائرلیس سسٹم ہے، نہ کوئی کمپیوٹر وہاں پہنچتا ہے، اس سے رابطے کوئی نہیں، تو اب نسکتی آئے گی کہاں سے؟ تو یہ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اس مسئلہ میں مدعی کون ہے؟ اہل تشیع، اور مسئلہ کس کا ہے؟ اصول دین کا، اور اس اصول دین پر کسی ذمہ دار شیعہ میں جرأت ہے تو اصول کے مطابق حضرت علی کا نام ہو، خلافت بلا فصل کی صریح صراحت ہو، اور اس 30 پاروں والے قرآن میں سے کوئی آیت یا کوئی خبر متواتر جو تواتر مسلم بین الفریقین ہو، ایسی تواتر پیش کر دے تو ہم شیعہ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ لیکن ایسی بات ای خیال است و محال است و جنون۔ اب جب دلیل تو ہے کوئی نہ، تو انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے کہ کہیں سے نس لائیں۔ تمہید ختم، اب تقریر سنو۔ اب آئے اس آیت پہ، کہتے ہیں یہ آیت جو ہے انما ولیکم اللہ برسولہ، یہ آیت حضرت علی کی خلافت پر نسکتی ہے، خلافت بلا فاصل پر نسکتی۔ اب ذرا دیکھو، آپ ذرا آیت کے ترجمے میں غور کرو، حضرت علی کا نام ہے؟ پوری آیت دیکھو، غور سے مطالعہ کرو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں دو لفظ ہمیں درکار ہیں۔ خلافت بلا فصل کس لفظ کا معنی ہے؟
اور علی کس لفظ کا معنی ہے؟ دونوں چیزیں دکھانی ہوگی، خلافت بلا فاصل اور حضرت علی کے نام کی صراحت۔ آپ دیکھ لیں ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تمام اہل باطل اس کا طریقہ ہے، وہ قرآن پڑھیں گے اور پھر بھاگیں گے روایت کی طرف، روایات کی طرف بھاگیں گے، عوام کو دھوکہ دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا کسی تفسیر کا حوالہ دیں گے، فلاں نے یہ لکھا۔ آل حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ قرآن کے الفاظ سے دکھاتی ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سنو۔ اب یہاں بھی آل تشیع نے 4 جھوٹ بولے اس آیت سے استدلال کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا جھوٹ آل تشیع کا کہ سنی شیعہ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کے لیے نازل ہوئی، حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ پہلا دعوی آل تشیع کا کہ سنی شیعہ متفق ہے، ایک۔ نمبر 2، دوسرا دعویٰ ہے کہ یہاں لفظ ولی اس کا معنی ہے خلیفہ بلا فاصل، اور تیسرا امر یہ ہے کہ ایک روایت کو ساتھ پیوند کیا، نتھی کیا، کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا، سائل نے سوال کیا تو حضرت علی نے اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں اتار کر اس سائل کو دے دی۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ مومن جو زکات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہو۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ روایت ساتھ ملائی، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات تھی سنی شیعہ متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نمبر 1 ہے۔ آپ اہل السنت کی کتاب ابن جریر اٹھا لیں، ابھی میری اینک پھر رہ گئی، یہاں پر بھی ہوگا، تو ابن جریر اٹھا لے، روح المعانی اٹھا لے، اسباب النزول اٹھا لے، اس آیت کے متعلق اہل السنت اور شیعہ مذہب کی تفسیر مجمع البیان وہ اٹھا لے، اس میں ایک قول یہ لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت کے حق میں نازل ہوئی، ایک قول یہ لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ توجہ ہے؟ تو اب اور بھی اقوال ہے، ہم نے صرف نقض وارد کرنا تھا کہ جو پہلا دعویٰ ہے کہ سنی شیعہ مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت علی کی شان میں، تو ہمارا نقض کامل ہو گیا۔ یہ سب سے اول جھوٹ نمبر 1 ہے، کوئی متفق نہیں سنی شیعہ۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ولی کا معنی خلیفہ بلا فاصل، یہ جھوٹ نمبر 2 ہے۔ ولی کا معنی خلیفہ بلا فاصل دنیا کی کسی لغت میں نہیں، عربیت کی کسی کتاب میں نہیں کہ ولی کا معنی خلیفہ بلا فاصل ہو۔ ولی کے کئی معنی ہیں، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی محب ہے،
ولی کا معنی ناصر ہے، ولی کا معنی حمایتی ہے، ولی کا معنی کارساز ہے، لیکن ولی کا معنی والی، متصرف فی الامور یا خلیفہ بلا فاصل، یہ لغت کی کسی کتاب میں نہیں۔ یہ دوسرا جھوٹ بولا اہل تشیع نے کہ ولی کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ بلا فاصل۔ تیسرا جھوٹ بولا وہ روایت، وہ انگوٹھی والی، وہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بحث کی، یہ آپ کے پاس اس پہ حوالے لکھے حاشیہ پر، وَلَيْسَ يَصِحُّ شَيْءٌ، پڑھو بھئی میری تو اینک نہیں ہے، منہا بالکلیہ، یہ جو روایت شوایت ذکر کی ہے یہ بالکل غلط اور بالکل صحیح نہیں، لِذُوفِ أَسَانِيدِهَا وَجِهَالَةِ رِجَالِهَا، اس لیے کہ اس کی سندیں ضعیف ہیں اور اس کے راوی مجہول ہیں، اس لیے یہ انگوٹھی والی روایت یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ اور یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو کہ تفسیری روایات کی جب تک سند کی تحقیق نہ ہو، صرف اہل تفسیر کا نقل کر دینا قطعاً اہل سنت کے نزدیک حجت نہیں۔ اور حافظ نے اس پہ تبصرہ کیا، اسی طرح آپ کے پاس تفسیر الوسیط کا حوالہ لکھا ہے، اس نے بھی اس پر تبصرہ کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو اب دوسرا جھوٹ تھا کہ ولی بمعنی خلیفہ بلا فصل، اور تیسرا جھوٹ تھا وہ روایت انگوٹھی والی۔ اچھا وہ یہاں اصول کافی ہے، اس اصول کافی میں جو شیعوں نے وہ انگوٹھی بنائی، اصول کافی والے نے یہاں پر وہ حلہ بنایا۔ حلہ سمجھتے ہو؟ پوشاک سمجھ لو، کوٹ، حلہ، جبہ، کوٹ، شیروانی، یہ، اور کہتا ہے یہ بابا ذرا جھوٹ میں سب سے آگے ہے، کہتے ہیں 1000 دینار اس کی قیمت تھی۔ تو حضرت علی نے اوپر کیا ہوا تھا، جب سائل آیا تو حضرت علی نے وہ حلہ اتارا اور سائل کو دے دیا۔ رکوع میں تھے، اب اللہ جانے رکوع میں اتارنے کی کیا ترکیب ہوگی۔ تو دوسری کتابیں کہتی ہے انگوٹھی تھی، اور اصول کافی کہتی ہے حلہ تھا، اور 1000 دینار اس کی قیمت، بولو شابش، قیمت تھی 1000، اس کی 1000 دینار اس کی قیمت تھی۔ تو خیر ایک تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہاں انگوٹھی ہے یہاں حلہ ہے، اور 1000 دینار اس کی قیمت تھی، اور حالت رکوع میں کوٹ اتارنا، پتہ نہیں ذرا دیکھ لینا کیسے اترتا ہے، عمل کثیر تو نہیں ہوگا، یا حالت رکوع میں انگوٹھیاں اتارنا۔ تو ایک طرف شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کی نماز اتنی کامل تھی کہ تیر لگ گئے تھے نا، تو حالت نماز میں تیر نکالا گیا، حضرت علی کو پتہ ہی، اتنا خشوع خضوع، ادھر سائل کا پتہ بھی چلا اور کوٹ بھی اتارا یا انگوٹھی اتاری اس کو دی، تو پھر بھی نماز کی خشوع خضوع میں فرق نہیں آیا، بڑا کمال ہے۔ خیر چوتھے نمبر پہ وہ کہتی ہے کہ جہاں راکعون سے مراد ہے رکوع حصی، رکوع الصلاۃ، رکوع حصی، رکوع الصلاۃ، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ چوتھا جھوٹ ہے۔ یہاں راکعون عربی میں رکوع کا معنی خشوع بھی ہے
اور اطمینان بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ راکعن للہ اطمأن باللہ، سارے عرب بولتے ہیں خشع لہ خضع لہ، تو راکعن کا معنی مطمئنن باللہ، اصل معنی اس کا یہ ہے۔ اور رکوع حصی کو بھی رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی آدمی اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع اختیار کرتا ہے، اس کو بھی رکوع اس لیے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہاں پر رکوع سے مراد رکوع حصی نہیں، بلکہ رکوع سے مراد رکوع معنوی ہے، اور رکوع کی حقیقت وہ خشوع ہے اور خضوع ہے۔ اور یہ بھی ضابطہ ہے جب دو جملوں سے حال واقع ہو تو دونوں کی ضمیر سے ہوتا ہے۔ ما قبل میں دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، یہ ہم راکعون حال ہوگا، یقیمون یؤتون، دونوں سے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان اللہ سے ڈرنے والے ہوتی ہے، منافقین کی طرح نہیں کہ لوگوں کو دکھانے والے ہوتی ہے۔ یہ راکعون ہے، تو یہ راکعون مقابل ہے منافقین کے۔ یہ بات بھی سمجھ گئے یا نہیں؟ پھر جہاں پر کچھ باتیں اور بھی ہے کہ یہ اصول کافی کی بات مانے، بھائی زکوٰۃ دی تو شیعہ تو زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں، سائل زکوٰۃ مانگنے تھوڑے ہی آیا تھا۔ اچھا پھر زکوٰۃ ہو تو 1000 دینار کا وہ کوٹ تھا، 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو کم از کم حضرت علی کی مالیت 40,000 دینار یہ ماننی پڑے گی، جبکہ حقائق اس کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت علی کے پاس حضرت علی صاحب نصاب ہی نہیں تھے، کشف الغمہ میں تفصیل دیکھ لینا۔ اور حضرت علی تو خود فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار لنا علم وللجہال مالو، تو جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے علم رکھا، جاہلوں کے لیے مال رکھا، تو 40,000 دینار حضرت علی کے پاس کہاں سے آگے؟ تو یہ بھی اصول کافی کا جھوٹ۔ پھر یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز رہتی بھی نہیں۔ اور آخری ایٹم بم بھی سنو، یہ ایسا ایٹم بم ہے پورے ایران کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر ذرا خیال کرنا، حضرت علی کی امامت ثابت کر رہے ہیں، خلافت بلا فاصل، اور کیسے کہ ہم راکعون، الفاظ پہ غور کرنا، پیچھے لفظ ہے انما، اور انما کلمہ حصر کا، تو معنی یہ ہوگا، شیعہ والا معنی کر رہا ہوں کہ خلیفہ بلا فاصل وہ ہے، صرف وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو، تو انما کلمہ حصر کا۔ چلو علی کی خلافت ثابت ہوگی اور 11 امام اڑ جائیں گے، 11 اماموں کی قربانی دینی ہوگی۔ کیوں؟ تمہارے بقول بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا صرف علی ہے، تو جہاں انما کہہ رہا ہے جو صرف حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ امام ہے، تو حضرت علی کی امامت تم ثابت کرو گے اور 11 کی قربانی دینا پڑے گی، کیونکہ ان کی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا ثابت نہیں ہے۔ ایک کو ثابت کرو گے، 11 اماموں کی قربانی، آؤ ذرا تیار ہو جاؤ۔ کوئی بات سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ یہ استدلال ہمارا کس میں مبنی ہے؟ انما، انما کلمہ حصر کہے، اور معنی یہ ہوگا کہ خلیفہ بلا فاصل یا امام وہ بنتا ہے جو
حالت رکوع میں زکات دے. جو حالت رکوع میں زکات نہ دے وہ امام بن سکتا نہیں. تو 11 گئے، ایک بچا، 11 گئے، اور ایک امام کی امامت کا انکار ان کے نزدیک کفر. تو 11 کیا انکار؟ 11 دفعہ کفر. 11ویں پوری ہو گئی. 11 تو حضرت علی کی خلافت جہاں سے ثابت کرنا، 11 وجہ سے کافر بننا ہے. یہ ہے دنیا میں لعنت. جب جھوٹ بولا تو اپنے استدلال اور اپنے مذہب کے مطابق صدیق اکبر کے خلاف کھڑے تھے کہ ان کی امامت کو ہم ختم کریں، اور خود گرفتار 11 دفعہ لعنت اور کفر میں ہو گئے، اور 11 دفعہ لگے کفر کے. ہمارا ایک ساتھی ہے قاری محمد یوسف صاحب، بڑا مخلص ساتھی ہے. وہ کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں 11 سے ضرب، 11 سے ضرب. تو اب یہاں پر بھی ضرب کس سے ہوگی؟ 11 سے ضرب ہوگی. 11 دفعہ کافر بنے گا. تو الغرض اس آیت سے استدلال کے لیے شیعوں نے کتنے جھوٹ بولے؟ کتنے بولے؟ 4 جھوٹ بولے. آیت میں کوئی اشارہ تک بھی نہیں. اور ولیکم اللہ کا وہی معنی ہے، پھر اللہ کس کا خلیفہ بلا فصل ہے؟ رسول کس کا خلیفہ بلا فصل ہے؟ ولی کا معنی خلیفہ بلا فصل. تو یہ شیعہ کی خالص جہالت ہے. البتہ ایک بات چونکہ اب آ گئی وہ بھی سن لو. یہ میرے پاس تفسیر کمی ہے. ہاں چلو یہ کرامت ہے، صفحہ بھی وہی لکھ رہا ہے. یہ کم از کم آپ اتنی کرامت مان لو. یہاں پر دیکھو تفسیر کمی، اس کا سورۃ التحریم ہے. اس میں ایک مسئلہ چل رہا ہے. سورۃ التحریم میں اسر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کی. اسر النبی الی بعض ازواجہ، یہ راز کیا تھا؟ اسر النبی. تو یا کمی والا لکھ گیا کہ راز کیا تھا؟ یہ ثابت تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن بات نکل آئی. کہتا ہے کہ یہ راز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارک کو فرمایا کہ فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی. یہ راز یہ تھا کہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق میرے بعد خلیفہ بنے گا. یلی الخلافۃ، اس کو کہتے ہیں خلافت بلا فصل. ان ابا بکر یلی الخلافۃ، میرے بعد متصل خلیفہ، خلیفہ بلا فصل بعدی میرے بعد. ثم بعدہ ابو کے، حضرت حفصہ کو فرمایا پھر اس کے بعد آپ کا باپ یعنی حضرت عمر بن خطاب. فقالت، تو حضرت صفیہ نے عرض کی من اخبرک بہذا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرانی، یہ خبر مجھے اللہ نے دی ہے. تو کہتے ہیں وہ راز کیا تھا؟ آپ نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق ہوگا، اور ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ عمر ہوگا. تو حضرت حفصہ نے پوچھا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ نے فرمایا اللہ اخبرنی، یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے. یہ بابا کمی ہے اور یہ سب اہل تشیع کا دادا ہے، اور سب سے بڑا معتبر مفسر ان کا وہ. اور یہ بھی دیکھ لو یہ نہج البلاغہ ہے.
نہج البلاغہ یہ شیعہ کی وہ کتاب ہے، قرآن کو تو یہ محرف سمجھتی، لیکن نہج البلاغہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ ہے کہ یہ حضرت علی کے خطبات ہیں اور ان کے خطوط ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا بات سنو، بے خلافت ہوتی کیسے ہے۔ ایک تو کل جو میں عبارت بتا رہا تھا آپ کو کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو پکا مومن سمجھتے تھے اور اصحاب معاویہ کو پکا جنتی سمجھتے تھے۔ یہ جو بیروتی چھاپا ہے نہج البلاغہ کا، اس کا صفحہ نمبر 200 ہے، ایرانی چھاپے کا اور صفحہ ہے۔ عبارت بھی سن لو، فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں ظاہر بات ہے ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ ہمارا نبی ایک ہے، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ اور ہماری دعوت اسلام میں ایک، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، ہم زیادہ نہیں ہیں حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے فی الایمان باللہ اللہ کے ساتھ ایمان میں، بالتصدیق برسولہ اور رسول کی تصدیق میں، بھلا یستزیدوننا اور وہ ہم سے زیادہ نہیں، والامر واحد معاملہ ایک ہے، الا مختلفنا فی من دم عثمان ہمارا اختلاف حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاء اور اللہ کی قسم ہم خون عثمان سے بری ہیں۔ یہ 200 اور یہی بات جو ہے حضرت مکحول نے پوچھا اصحاب معاویہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمایا قالہم المؤمنون، حضرت علی نے فرمایا وہ پکے مومن ہیں۔ یہ ابن عساکر جلد 1 صفحہ 330، اسی طرح المنتقى للذہبی، امام ذہبی کی کتاب المنتقى صفحہ 335، اور اسی طرح سئلہ عن علی حضرت علی سے پوچھا گیا کہ صفین اور جمل کے جو مقتول ہیں، جنگ صفین کے مقتول جمل کے، اس کا کیا حکم ہے؟ فقالا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، تو حضرت علی نے فرمایا ہمارے مقتول اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے مقتول جنتی ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 صفحہ 1036، مجمع الزوائد صفحہ 357 جلد نمبر 9، سیر اعلام النبلاء جلد 3 اور صفحہ نمبر 95۔ اسی طرح یہ مسئلہ قرب الاسناد، قرب الاسناد یہ شیعہ کی
بہت بڑی اچھی ان کی معتبر کتابوں میں سے ہے، اس میں بھی موجود ہے صفحہ 45 پر۔ اب سنو، حضرت معاویہ کی طرف حضرت علی کا خط ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، صفحہ 494۔ یہ کتاب آج کل مل رہی ہے، یہ ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک معتبر ماخذ ہے۔ حضرت معاویہ کی طرف حضرت علی نے خط لکھا خلافت کے معاملہ میں۔ دلیل کیا دی؟ انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر، اپنی خلافت کے حقانیت ثابت کرنے کے لیے چوتھے نمبر پر، اور حضرت معاویہ کو بیعت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے لکھا کہ انہو بایعنی القوم، بات یہ ہے کہ میری بیعت اس قوم نے کی ہے الذین بایعوا ابا بکر، جس قوم نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، وعمرا، اور حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی، علی ما بایعوہم علیہ، اور ان شرائط پہ بیعت کی جن شرائط پہ ان کی بیعت کی تھی۔ توجہ ہے؟ حضرت علی نے اپنے چوتھے نمبر کی خلافت کو ثابت کس دلیل سے کیا؟ کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کرنے والے ہیں، اور ان شرائط پہ انہوں نے بیعت کی جن شرائط پہ ابو بکر، عثمان، عمر کی بیعت ہوئی۔ تو کیا مطلب؟ ان کی خلافت بھی حق تھی، میری خلافت بھی حق ہے۔ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے چوتھے نمبر پر خلافت کے حق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل دی۔ یہ دلیل بن تب سکتی ہے کہ ابو بکر کا خلیفہ بلا فاصل ہونا حضرت علی کے نزدیک بھی حق کو، اور یقیناً حق تھا۔ آگے فرماتی ہیں انما الشورى، یہ حضرت علی کا فرمان ہے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، خلیفہ کا انتخاب نص سے نہیں ہوتا، منصوص نہیں، جو شیعہ کا مذہب ہے منصوص نہیں، بلکہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا مہاجرین اور انصار کا ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگر مہاجر اور انصار کسی ایک آدمی پہ جمع ہو جائیں اور اس کا نام امام رکھ دیں، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، تو اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ مہاجرین انصار جس کو خلیفہ بنا لے، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ، اگر جس کو مہاجرین انصار خلیفہ مان لیں اس سے کوئی نکلے تو اور اس کو تسلیم نہ کرے، ردو الی ما خرج منہ، اس کو واپس کیا جائے گا۔ فإن ابا، اگر اس نے انکار کیا تو اس سے لڑائی ہوگی، اس سے قتال ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ فیصلہ کر دیا کہ خلافت یا امامت اصول دین سے نہیں، منصوص نہیں، خلیفہ وہ بنے گا جس کو مہاجرین اور انصار خلیفہ بنائیں گے، اور جب انصار و مہاجرین کسی کو خلیفہ بنا لیں تو اللہ اس کی خلافت پہ راضی ہے۔ اب جو شخص ان کی خلافت نہ مانے تو اس کے ساتھ قتال کرنا ہوگا۔ تو حضرت علی نے خود بھی دلیل بھی یہ دی، اور حضرت صدیق کی خلافت بلا فاصل کی تصریح بھی کر دی۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فاصل ہے، اور شیعہ آج قرآن کی تعریف کر رہے ہیں
کہ اس آیت سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، جو نہ اللہ کے پیغمبر کے وہم و گمان میں، نہ خود علی کے وہم و گمان میں۔ تو ان محرفین کی یہ تحریف تھی جس کا میں نے بقدر ضرورت تذکرہ کر دیا۔ اب ذرا آگے چلو، بلکہ اب آپ 15 منٹ چھٹی کریں اور میں اینک